دین اسلام اس کی عمارت دو چیزوں پر استوار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو چیزیں چھوڑ کے گئے اور فرما دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، معاشرے میں ہمارے گرد و نواح میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قرآن کے بارے میں صریح طور پر یہ بات کرے کہ قرآن کی آیت میں نہیں مانتا۔ مسلمان معاشرے میں ایسے لوگ تو سرے سے موجود نہیں ہیں کہ جو قرآن کی آیت کا انکار کر دیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو احادیث رسول کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ اور سبب جو بھی ہو، وجوہات جو بھی ہوں، شکوک و شبہات جو بھی ہوں، لیکن یہ جملہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سن کے ماتھے پہ بل ڈال لے۔ ایک تو ہے کہ حدیث ضعیف ہے، ایک تو ہے کہ آپ حدیث کی اسناد پہ بحث کرتے ہیں کہ حدیث کی سند منقطع ہے، موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے، جس کے اوپر محدثین کا مسلک اور منہج یہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والا ہے۔ ایک اگر آپ کسی حدیث کی سند پہ بحث کرتے ہیں وہ تو معاملہ اس سے جدا ہے، لیکن سرے سے آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن کے اور اپنے ذہن سے اس حدیث کو قرآن کی آیت سے ٹکرانے لگ جائیں کہ دیکھو جی حدیث میں یہ بات ہے اور قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، ہم حدیث کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ واللہ یاد رکھیے گا یہ اتنی بڑی جسارت ہے اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ٹکرانے لگ جائے صرف اپنے ذہن سے کہ میری عقل میں یہ بات یوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کچھ اور فیصلہ کرتا ہے، پیغمبر کچھ اور فیصلہ کرتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی میں حدیث کا انکار کروں گا، میں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں گا۔ یہ بات ایک بہت بھاری جملہ ہے، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، حوصلے کا کام ہے کہ جو شخص قرآن اور حدیث کو ٹکرانے لگ جائے اس کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس پیغمبر کے سینے پہ رب نے قرآن کو نازل کیا ہے، اتنا مطہر اور پاکیزہ اللہ نے قلب چنا ہے محمد رسول اللہ کا، جس کے سینے پہ رب نے پورا قرآن نازل کر دیا ہے۔ جب تک قرآن زبان سے ادا نہ ہو صحابہ نے قرآن تک نہیں سنا، پیغمبر کی حدیث سن کے کیسے میرے چہرے کے تیور بدلتے ہیں؟ جس رب نے محمد الرسول اللہ کے سینے کو قرآن کو نازل کرنے کے لیے چنا ہے، اسی رب نے محمد الرسول اللہ کے سینے پہ حدیث کو بھی نازل کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب نے یہ نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس شک کو ذہن سے نکالیے، رب نے جہاں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہاں پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ قرآن تو پیغمبر پہ نازل اللہ نے کہا اس لیے کیا ہم نے کہ آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ ان کے سامنے وضاحت کر دیجئے، بیان کر دیجئے، ہر ایک چیز کی تفسیر کر دیجئے، تشریح کر دیجئے، لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ رب کیا نصیحت نازل کر رہا ہے۔ قرآن کی آیات کو لے کے میں بڑا خوش ہوں اور حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو میں اپنے ذہن لڑاتا ہوں، اپنی عقل دوڑاتا ہوں، میری عقل میں یہ بات ایسے آ رہی ہے
قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ سوچئے تو صحیح کتنی بڑی یہ جسارت ہے۔ جس رب نے قرآن نازل کیا ہے اسی نے پیغمبر کی حدیث نازل کی ہے۔ کیسے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، پیغمبر کی زبان کی اللہ نے گارنٹی دی ہے، زبان حرکت اس لمحے تک نہیں کرتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک کہ رب کی طرف سے فرشتہ جبرائیل وحی کا پیغام نہ لے کر آ جائے۔ ہے کوئی ایسی اور زبان جس کی گارنٹی رب نے دی ہو؟ جو بھی بولے گا رب کی وحی سے بولے گا۔ ہے کوئی ایسا امام دنیا کے اندر، کوئی ایسا مذہبی پیشوا ہو، کوئی رہبر و رہنما ہو جس کی اللہ نے گارنٹی دے دی ہو؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی کتنی آیات ہیں جہاں جہاں اللہ نے اتباع رسول اور اطاعت کا اس پہلو کو اجاگر کیا ہے، جہاں اللہ نے اطاعت اور اتباع کا درس دیا ہے، اگر پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات غیر محفوظ ہیں، اگر ان میں شکوک و شبہات کی گنجائش اگر کوئی کہتا ہے کہ رہ گئی ہے، لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے، دیکھو جی حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، بھائی محدثین اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں، انہوں نے جو اسناد ہیں ان پہ بحث ہمیں کر کے بتا دی ہے۔ اب یہ ہمارے دین میں اسناد کے علاوہ کوئی دوسری رائے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میرے سامنے آئے اور میں کہوں کہ یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رب کا قرآن سنیے، دیکھیے قرآن حکیم کیا کہتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں نا سیدنا عمر نے کہا تھا حسبنا بکتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اللہ کی کتاب تو قرآن ہے، تو ہمیں قرآن کافی ہے۔ حدیث کا انکار کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول جو کہ بخاری کے اندر ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے کہا تھا حسبنا بکتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دیکھو جی سیدنا عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد کی ضرورت کیا ہے؟ سن لو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، رب کہتے ہیں قرآن میں، کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ وَمِنْهَا 4 حرم، اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے والناس، یہ قرآن پڑھیے اور 4 حرمت والے مہینوں کے نام قرآن سے نکال کے دکھا دیجئے، نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ جب تک نبی علیہ السلام کا فرمان ساتھ نہیں جوڑیں گے سمجھ نہیں آئے گی بات۔ قرآن بتاتا ہے کتاب اللہ کے اندر پیغمبر کی حدیث بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہودی جوڑا آیا ہے، زنا ہو چکا ہے ان سے، شادی شدہ جوڑے اگر زنا کرے اس کی سزا تورات کے اندر بھی رجم ہے، لیکن وہ شادی شدہ جوڑا نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، یہودی نے آ کے کہا ہے پیغمبر سے، نبی علیہ السلام سے کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیے، ہم پہ حد جاری کیجئے جو حد کتاب اللہ میں موجود ہے، کتاب اللہ کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی کتاب میں شادی شدہ جو جوڑا ہے اگر زنا کرے اس کی سزا رجم ہے۔ یہودی آگے سے جھوٹ بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری تورات میں تو اس کی سزا رجم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا، وہ تورات کے حافظ تھے، تورات کے صحیفے کو کھول کے
کہا یہودیوں سے منگوایا تورات کا صحیفہ اور کہا کہ یہاں آیت رجم موجود ہے. انہوں نے آیت رجم پہ ہاتھ رکھ لیا. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے. انہوں نے جو آیت رجم ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تھا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ موجود ہیں. کہا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. تو اپنے ہاتھوں کے نیچے اپنی تورات کی عبارت کو چھپانا چاہتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کا فیصلہ ہے. اگر شادی شدہ جوڑے کی سزا اگر وہ زنا کرے رجم ہے. قرآن کے اندر رجم کی آیت موجود نہیں ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے گھریلو چوپائے حلال ہیں. میں نے گھر میں گدھے کا اگر میں نے گھر میں گدھا پالا ہے کیا گدھا حلال ہو جائے گا؟ قرآن کہتا ہے گھر کے جانور تمہارے لیے حلال ہیں. بلی حلال ہو جائے گی؟ یہ کون بتائے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کرے گا. رہتی دنیا تک اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی ہے اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے پوری نصیحت کی حفاظت کی ہے. ذکر کا معنی نصیحت ہے. وہ نصیحت قرآن میں ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمت سے بھرپور فرامین کے اندر، دونوں چیزوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہے دین کے اندر. گزشتہ جتنی امتیں ہیں ان کا دین لوگوں نے وقت کے ساتھ بدل دیا، لیکن یہ ایسا واحد دین ہے، یہ ایسی واحد شریعت ہے کہ جس کا ایک ایک پہلو اللہ نے قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہے کہ دین کی یہ بات تو مجھے ملی نہیں ہے. کچھ لوگ آئیں گے یومئذ یود الذین کفروا، جن کافروں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کفار کی بات ہو گئی تھی، یہاں کافروں کی بات ہو چکی تھی کہ جنہوں نے صریحاً واضح طور پہ کفر کیا تھا. ضرورت نہیں بچتی تھی. اللہ نے ساتھ کہا وَعَصَوْا الرَّسُولَ، جو رسول کی نافرمانی کر کے آئے. جب کافر کی بات اللہ نے کر دی ہے، اگر یہ آیت صرف کافر کے لیے تھی وَعَصَوْا الرَّسُولَ کا تصور نہیں بچتا. اللہ نے وضاحت کر دی ہے جن جن لوگوں نے پیغمبر کی بات کی نافرمانی کی ہے قیامت کے دن وہ یہ تمنا کریں گے لو تسویٰ بہم الارض، زمین برابر کر دی جائے، ہم کہیں زمین کے اندر چھپ جائیں، زمین میں غرق ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ پیغمبر کی حدیث سنتا تھا اور آگے سے کہتا تھا قرآن سے ٹکراتی ہے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. رہی بات ان احادیث کی جو دکھنے میں لگتی ہیں کہ ان میں کچھ ٹکراؤ ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ایک ایک حدیث رکھوں گا انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں. منکرین حدیث جن اصول و مبادی پہ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جو بظاہر قرآن سے ٹکراتی معلوم ہوتی ہیں، ان کا ایک ہی جواب ہے جب اسی اصول پہ وہی بات قرآن سے دکھلا دی جائے تو ان کو تسلی ہو جائے گی. خیر یہ ایک لمبا طویل ایک موضوع ہے جسے اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن چند آیات سنیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن حکیم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا درس دیا ہے. کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پہ مطلع نہیں کرے گا. غیب کی صفت اللہ کی ہے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ غیب کی خبروں میں سے جس خبر کو چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو اس سے آشنا کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے. تو اللہ نے کیا کہا؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان لاؤ، وَرُسُلِهِ،
اور اس کے رسول پہ بھی ایمان لے کے آؤ. صرف اللہ، اس کا فرمان قرآن، یہ کیسے کافی ہے؟ سیدنا عمر کا جو قول ہے اس کی یہ توجیہ بیان کی جائے گی کہ اللہ کی کتاب سے مراد حدیث رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی شامل ہیں. اور اگر شامل نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے تیمم کا حکم سنا ہے اور مٹی کے اندر لیٹ گئے ہیں، سارے جسم پہ مٹی مل لی ہے، اپنی مرضی سے قرآن کا فہم حاصل کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں کہ یہ میں نے تیمم کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے لیے کافی تھا کہ مٹی ہاتھ میں لے کے بس چہرے پہ تو مل لیتا اور اپنے ہاتھوں پہ. یہ پورے جسم کا تیمم یہ تو نے کہاں سے لیا ہے؟ صحابہ پہ آیت نازل ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت مل گئی ہے، جن کے لیے امن ہے. صحابہ پریشان ہو گئے. صحابہ نے کہا ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرے؟ گناہ تو ہر جان سے سرزد ہو جاتا ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ کرنا ہی نہیں ہے. صحابہ پریشان ہو کے آتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو ظلم نہ کرتا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں سنی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. قرآن کے ایک لفظ ظلم کی تشریح میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک پیغمبر کی صحیح سند سے حدیث ثابت نہ ہو جائے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں لیکن کوثر کا لفظ قرآن میں دوسری کسی مقام پہ آیا ہی نہیں ہے. میں کوثر کی تشریح کہاں سے لوں گا؟ نماز کو قائم کرنا ہے، فجر کی 2 رکعتیں فرض ہے، میں کہاں سے لوں گا؟ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، کہاں سے لوں گا؟ نماز میں نے سبحانک اللہم یہ دعا پڑھنی ہے، میں یہ کہاں سے لوں گا؟ کتنا بڑا دین کے ساتھ دھوکہ دہی کا کام ہے. جب کوئی دھوکے باز اپنے من مرضی کی تشریحات لوگوں کو سمجھانا چاہے، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا چاہے، وہی شخص ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے. بڑا آسان ہے، حدیث کو قرآن سے ٹکراتے جائیے اور اپنی مرضی کی تشریحات بناتے چلے جائیے، اپنی مرضی کا دین بنائیے. لیکن یاد رکھیے گا قیامت کا دن زیادہ دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم اللہ پہ بھی ایمان لاؤ اور ویسے ہی پیغمبر کی ذات پہ بھی ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا عظیم اجر ہے. قرآن کا اگلا مقام سنیے جو کہتا ہے حدیث کے بغیر گزارا چل جائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 ہے. اے لوگو سن لو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، بالحق، حق بات کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، ایمان لے کے آ جاؤ. ایمان کیا ہوتا ہے؟ حدیث سن کے میرے ماتھے پہ بل آ جائیں. فآمنوا، ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرنا چاہتے ہو، انکار کرنا چاہتے ہو، کرو حدیث کا انکار. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھنا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. تم اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ نہ مانو بات پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہر چیز سے علم رکھنے والا بھی ہے، حکمتوں والا بھی وہ ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو
اللہ کا ڈر اور ایمان رکھو رسول کی ذات پہ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں دگنی رحمت عطا کرے گا. دنیا بھی تمہاری اچھی کر دے گا، دنیا پہ بھی رحم تم پہ رحم کی برسات کر دے گا، اور آخرت کی رحم کی گارنٹی بھی اللہ دیتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تمہارے لیے نور بنا دے گا. تمشون بِهِ، تم اس نور کے ساتھ چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا جائے گا. شرط ایک ہے، جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ نہ کوفہ کے امام کے ساتھ، نہ بغداد کے ولی کے ساتھ، پیغمبر کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سورۃ التغابن، اس کی آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ساتھ ہی رسول پہ. کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ کہے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے. محدثین کی زندگی کی محنت پہ پانی پھیرنا چاہتے ہو. فآمنوا باللہ، جب ایک حدیث پہ شک کرو گے، پوری بخاری کے اوپر، پوری مسلم کے اوپر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ پیغمبر کی احادیث کا ایک بھی صحیح مجموعہ روئے زمین پہ موجود نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جس پیغمبر پہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی آیات کی تشریح، صحیح تشریح موجود ہی نہیں ہے دنیا میں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پہ، اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. والنور الذی، اور اس نور پہ بھی ایمان لاؤ. کون سا نور؟ نور ہدایت، جو پیغمبر صحابہ کو مسجد نبوی بیٹھ کے سکھاتے تھے، جو ابو ہریرہ سیکھتے تھے، روایت کرتے تھے، جو عمر بن عاص لکھتے تھے، ابو بکر سنتے تھے، سیدنا عمر سنتے تھے. محفوظ ہی نہیں ہے تو پھر قرآن بچ گیا. قرآن تو کافی نہیں ہے بھائی. اللہ نے قرآن تب بنتا ہے جب پیغمبر کی زبان سے ادا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا آ جاؤ اللہ کی طرف. سورۃ النساء آیت نمبر 61، لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ. دیکھو اللہ کو تو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے اللہ کی بات تک کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن رسول کی بات، وہاں مسئلے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ نے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا اللہ کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافق روڑے اٹکانے لگ جائیں گے. اللہ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں پیغمبر کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حدیث رسول کا تقدس، اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی حجیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پہ نصیحت اتاری ہے اللہ کے پیغمبر. سورۃ النحل آیت نمبر 44، تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ بیان کر دیں. وہ جو بیان کیا ہے کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. وہ جو بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہاں ہے؟ اگر کہتے ہو بخاری میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، پلے کچھ نہیں بچتا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. یہ ایک اور آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 64. 20 آیتوں کے بعد پھر وہی مضمون اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں جس میں تمہیں اختلاف ہے وضاحت کر دینا چاہتے ہیں. اسی لیے پیغمبر کو قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی عطا کی ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے یہ کتاب بھی عطا کی گئی ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے. وہ چیز کیا گم ہو گئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اسی چیز کو بچانے کے لیے امام بخاری اللہ نے چنے، امام مسلم اللہ نے چنے،
امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل زندگیاں وقف کر دیں، اور میں قرآن کے ساتھ حدیث کو ٹکرانے کی جسارت کرتا ہوں۔ انا انزلنا الیک الکتاب، سورۃ النساء آیت نمبر 105، انا انزلنا الیک الکتاب، اے پیغمبر ہم نے آپ پہ کتاب نازل کر دی ہے بالحق کی، سچائی کے ساتھ، لتحکم بین الناس، کتاب اللہ نے نازل کی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کو دکھائے گا، جو اللہ آپ کو دکھائے گا، ولا تکن للخائنین خصیما، بد دیانت لوگوں کی طرفداری کرنے والے نہ بنے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار آیتیں گنی نہیں جائیں گی، اتنی آیتیں ہیں قرآن میں۔ قل، پیغمبر تم فرما دو انہیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ یہ بھی فرماؤ واطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر فرامین محفوظ ہی نہیں ہے، اطاعت کیا کرنی ہے؟ یہ شک ذہن سے نکالیے کہ پیغمبر کی حدیث میں نعوذ باللہ، ہاں اگرچہ 250 سال بعد لکھی گئی ہوں، لیکن سند کو دیکھیے۔ امام بخاری حدیث لکھ کے یہ نہیں کہتے کہ مجھے خواب میں آیا، بزرگ فرما گئے، بیان کرتے ہیں فلاں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، فلاں تابعی سے، اور اس نے فلاں صحابی سے، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کو سنا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ایسے خواب میں فرما گئے، پوری سند ہے، اور اس ایک ایک شخص کی پوری کنڈلی موجود ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، ائمہ کی محنتوں کو اس کے اوپر پانی پھیرنا چاہتا ہے کوئی شخص جو یہ بات کرتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، رب کا قرآن بھی وہی کہتا ہے، پیغمبر کی حدیث بھی وہی کہتی ہے، کیونکہ قرآن اسی ذات پہ نازل ہوا ہے جس کے فرامین بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی میں موجود ہیں۔ شرط یہ ہے سند صحیح ہو۔ شرط کیا ہے؟ سند صحیح ہو، ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، بیچ میں راوی کذاب نہ ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑتے ہو پھر بھی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اللہ کا تو تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم اٹھا رہے ہو، ان کے ذمہ وہ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ کرنے دو اپنی مرضی۔ جو کہتا ہے حدیث صحیح نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرنا چاہتا ہے، چور دروازہ کھولنا چاہتا ہے، انکار حدیث کر کے، حجیت حدیث پہ شک کر کے اپنی مرضی کی تشریح لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے اور اس کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے۔ دین کا دھوکے باز ہے یہ انسان، دغا باز۔ یہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے مخلص، اور اس کا حال کیا ہونے والا ہے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم ایسے ظالم شخص کے ساتھ ہونے کیا والا ہے؟ ہاتھ کو چبائے گا، اپنے ہاتھ کو قیامت کے دن۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کر کے آیا ہوتا، کاش میں حنفی بن کے آتا، کاش میں شافعی بن کے آتا۔ یہ کہے گا قیامت کے دن؟ کاش میں بریلوی ہوتا، کاش میں دیوبندی ہوتا، کاش میں مالکی ہوتا۔ نہیں، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش پیغمبر کے راستے پہ چل کے آیا ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں آیا، سورۃ النساء آیت نمبر 64، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا مگر اللہ نے اس کو یہ اجازت اور اذن دیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، حکم اللہ کا ہی ہوگا۔ اور اگر نہ مانے کوئی انسان، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پیغمبر کی ذات سے جو ہٹنا چاہتا ہے، حدیث کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، کرے مرضی۔ قرآن کہتا ہے ڈر جانا چاہیے اسے کہ اس کے اوپر کوئی ان تصیبہم فتنۃ، کوئی آزمائش، سنگین مصیبت، کوئی فتنہ نہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم،
دنیا میں نہ بھی آئے آخرت میں تو عذاب ہے نا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جبکہ ہدایت واضح ہے، پھر بھی کہتا ہے، اسے پتہ ہے بخاری میں احادیث موجود ہیں لیکن عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے وہی لگا دیتے ہیں جہاں لگنا چاہتا ہے. کیا زبردست بات ہے نا، لگام ڈھیلی چھوڑ دی، جہاں لگنا چاہتا ہے لگ جا بھائی. کہتے جی ہاتھ یہاں باندھو یہاں باندھو، کیا جی عبادت ہی کر رہے ہیں نا جی. اس پیغمبر نے اپنی زندگی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز کا طریقہ سکھایا تھا، بخاری میں موجود ہے نا، کھول کے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کر دے نا، آمین. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو رب کے راستے سے، پیغمبر کے راستے سے، صحابہ کے راستے سے، ائمہ کے راستے سے، محدثین کے راستے سے، فقہاء کے راستے سے، مومنین کے راستے سے جو ہٹنا چاہتا ہے، اللہ اسے وہیں لگا دیتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، انجام کیا ہے؟ جہنم میں گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ اسے لے کے جا رہا ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا لوٹنے کا ٹھکانہ ہے، بہت برا. مرضی ہے آپ کی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اللہ کسی مومن مرد کو یہ بات زیب دیتی ہے، نہ مومن عورت کو. اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، 7 رسول ہے جہاں اللہ فیصلہ فرما دے یا اس کا رسول فرما دے. کیوں؟ کیونکہ رسول کو رسول بنایا کس نے؟ 7 آسمانوں سے بلند جو رب ہے. ان یکون لہم الخیرہ، پھر اس میں اپنا اختیار تلاشنے لگ جائے. حدیث تو ٹھیک ہے جی، لیکن وہ فلاں امام قول اس کے خلاف ہے، تو حدیث کی مانے یا جس کا نہ مان بھائی. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا گمراہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. واضح طور پہ قرآن گارنٹی دیتا ہے گمراہ ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو لاکھ دفعہ سمجھے ہدایت یافتہ ہوں، نہیں ہے ہدایت یافتہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیغمبر ان سے فرمائیے اگر رب سے محبت کا دم بھرتے ہو، اگر کہتے ہو واقعی حقیقت میں تمہیں رب سے محبت ہے، رب کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، رب کی جنت چاہیے، رب کی محبت کے طلبگار ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. ہے کوئی گارنٹی اور کسی کے پاس؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. پیغمبر کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے.